السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس میں جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے اذان و اقامت کب کہنی چاہیے، اذان و اقامت کے درمیان وقفہ، کیا اقامت اور جماعت کے درمیان وقفہ جائز ہے اور اقامت کون کہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنا۔ نمبر 1، اذان و اقامت کب کہنی چاہیے؟ اذان اول وقت میں ہی کہنی چاہیے، بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اقامت امام کے آنے پر کہی جائے گی۔ ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان وقت سے لیٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اقامت میں کبھی کبھار تھوڑی بہت تاخیر کر لیتے۔ سنن ابن ماجہ اور مسلم میں حدیث آئی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ زوال کے وقت اذان کہہ دیتے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے سے پہلے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھتے تو اقامت کہتے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، اذان و اقامت کے درمیان وقفہ۔ ذکر کی گئی دونوں احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اذان و اقامت میں وقفہ ہونا چاہیے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل آذانین صلاۃ ثلاثا لمن شاء۔ صحیح بخاری۔ ہر دو آذانوں یعنی آذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہتا ہے پڑھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آذان اور اقامت میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ لوگ جلدی آگے ہیں تو جماعت جلدی کروا دیتے، اور جب دیکھتے کہ لوگوں نے تاخیر کر دی ہے تو جماعت میں تاخیر کر دیتے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3، کیا اقامت اور جماعت کے درمیان وقفہ جائز ہے؟ اقامت اور جماعت کے درمیان کسی وجہ سے کچھ وقفہ ہو جائے یا کوئی بات کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز کھڑی ہوئی اور صفیں درست ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ میں جنبی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی جگہ رکے رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے گھر تشریف لے گئے، اور پھر ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اقامت اور جماعت کے درمیان طویل وقفہ بھی ہو جائے تو دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، اقامت کون کہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مؤذن ہی اقامت کہا کرتے تھے، اس لیے مؤذن ہی کو چاہیے کہ اقامت کہے، لیکن ایک شخص آذان کہے اور دوسرا اقامت تو بھی جائز ہے، کیونکہ ایسا کرنا کسی صحیح حدیث میں منع نہیں ہے۔ نمبر 5، آذان کے بعد مسجد سے مؤذن کا باہر نکلنا۔ آذان ہو جانے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے چلے جانا جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو آذان کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم۔ اگر کوئی شرعی عذر آن پڑا ہے تو آذان بلکہ اقامت کے بعد بھی مسجد سے نکلا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت ہونے کے بعد یاد آیا کہ وہ جنبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد سے نکل گئے، غسل کیا، پھر آ کر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.